بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، آج میں پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. دعوت و تبلیغ، اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنا، خروج کرنا، نکلنا، اسی کے متعلق جو باتیں میں اپنے اس چینل کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے قبل میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جب ہم اور آپ نکلتے ہیں تو چند صفاتوں پر عملی مشق کرائی جاتی ہے، جن میں سے 6 صفات ہیں. پہلی صفت ہے ایمان، دوسری صفت نماز، تیسری صفت علم و ذکر، چوتھی صفت اکرام مسلم ہے. تو میں نے ان 4 صفتوں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے مابین قرآن و حدیث کی روشنی میں پہنچائی تھی. آج میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جو 5ویں صفت ہے وہ اخلاص نیت ہے. میرے بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بخاری شریف کی بھی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ میرے نبی نے کہا، فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس لیے بزرگوں، دوستو، اخلاص نیت سے یہی چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر للہیت پیدا ہو جائے، ہمارے اندر للہیت آ جائے. یعنی یہ چیز ہے، خاصیت ہمارے اندر آ جائے کہ ہم کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے ہم نیک عمل کر رہے ہیں. اللہ کے لیے ہم صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ کے لیے. یعنی کہ ہر ایک نیک عمل جو بھی ہم کر رہے ہیں، ہماری نیت، ہماری سوچ، ہمارے دلوں کا ارادہ یہ ہو کہ ہم تو صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس کے اندر ریاکاری نہ ہو. اخلاص نیت سے یہی چاہا جا رہا ہے، اخلاص نیت جو ہے اس سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کے جو خیالات ہیں، ہمارے دل کی ہماری جو نیت ہے اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. بعض دفعہ انسان خوب خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں خوب لٹاتا ہے، لیکن وہ صرف ریاکاری کے لیے. سوچ یہ ہوتی ہے
لوگ مجھے اچھا کہیں گے، لوگ مجھے بڑا کہیں گے، لوگ مجھے پیسے والے کہیں گے، تو میرے بزرگوں دوستو تو اسے اخلاص نہیں کہا جاتا۔ یہ تو ریاکاری ہے، ریاکاری جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بچنے کے لیے کہا ہے کہ دکھلانے کے لیے اگر ہم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا چاندی روپے پیسے دولت لٹا دیں، خرچ کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے برابر بھی ہمیں اجر نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم نے یہ خرچ اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، لوگ میری شہرت ہو، میری عزت ہو، دنیا کے اندر میری تعریف ہو۔ تو بزرگوں دوستو یہ ریاکاری ہے۔ بندہ اگر نماز پڑھے تو اس کی یہ نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، اگر کوئی خرچ کر رہا ہے اس کی یہ نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، سخاوت کہلائیں گے، بلکہ نیت تو یہ ہو کہ میں جو کچھ بھی خرچ کر رہا ہوں بس اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ان کا طریقہ ہے میں اس کو زندہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں، محض اللہ کو راضی کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو میرے بزرگوں دوستو اگر ہماری اور آپ کی یہ نیت ہو جائے کہ ہمارے ظاہر بھی درست ہوں، ہمارے باطن بھی درست ہوں، اخلاص نیت سے یہی چاہا جا رہا ہے ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، ریاکاری ختم ہو جائے، دکھلاوا ختم ہو جائے، خلوص پیدا ہو جائے، عاجزی آ جائے، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم کوئی بھی نیک عمل کریں گے تو خالص اللہ کے لیے کریں گے۔ میرے بزرگوں دوستو اگر ہمارے نیت کے اندر اخلاص ہے، ہمارے نیت کے اندر اخلاص ہے، تو اگر ہم کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کم سے کم قیمتی چیز اللہ کے راستے میں محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص نیت سے خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی احد پہاڑ کے برابر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ضروری ہے ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا ہو، کہ ایمان کے اندر بھی اخلاص، نماز کے اندر بھی اخلاص، علم و ذکر کے اندر بھی اخلاص، ہمارے ہر ایک عمل کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے، کہ بغیر اخلاص کے اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو میرے بزرگوں دوستو یہ سارا عمل بیکار ہے، ایک عمل کا دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو درست عطا فرمائے، اور جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے، آگے فالو کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، اور ہمارے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے بہت سارے ہمارے بھائیوں کے اعمال، نیک اعمال درست ہو جائے، قابل قبول ہو جائے، ان کے دلوں میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ اس لیے یہ سمجھ کر ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اور جو اس ویڈیو کو آگے پھیلا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اللہ تعالی دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرمائے، تمام پریشانیوں سے اللہ محفوظ فرمائے، سب کے کاروباری میں، گھروں میں خیر و عافیت نصیب فرمائے، برکت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔